سولت مرزا کون تھا؟ سولت مرزا واحد شخص تھا جس نے کوئی ایسا جرم نہیں جو اس سے سرزد نہیں ہوا. جس ہوٹل نے نامور گینگسٹر پیدا کیے تھے اسی ہوٹل کو اس نے اوڑھنا بچھونا بنایا. سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کو کڈنیپ کیا، اس کے بعد چوری سٹارٹ کی، چوری موٹر سائیکل چھیننے کی، پھر گاڑی چھیننے کی. اس کو جتنے ٹارگٹ ملے اس نے سارے کے سارے پورے کیے. نہ بھاگا نہ انکار کیا، واضح الفاظ میں اقرار جرم کیا. میڈیا کو یہ کہا کہ میں نے مارا واجد شاہ کو کہ وہ ہماری تنظیم کے لوگوں کی مخبری کرتا ہے. بیگم نے کہا کہ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، چائے تیار ہے، چائے پی کے جاؤں گا. بھائی 2 منٹ میں آتا ہوں، میں بچے کو لے جاؤں باہر، ہے کچھ شاپنگ کرا دوں، ابھی آتا ہوں 2 منٹ بعد. 5 منٹ بعد گھر کے باہر ہی تر 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 گولیاں آواز آئی. وہیں شہید ہو گئے، بیٹا زخمی ہو گیا. ساتھ ایک گارڈ اور ایک ملازم تھا ڈرائیور. 50 کروڑ روپے بھتہ نہ دینے کے عوض پاکستان کی سب سے بڑی الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سربراہ کو سرے بازار قتل کر دیا گیا بڑے بھیانک انداز میں. جیل میں اس کے پرائیویٹ دوست، جیل میں قید یا حوالاتی نہیں ہے، قیدی حوالاتی نہیں ہے، باہر سے آتے تھے، رات کو یہ تاش اور لوڈو کھیلتے تھے. کہا جاتا ہے کہ بالکل جب اس کو پھانسی لے کے دینے کے لیے جا رہے تھے تو وہاں سے ہی اس کو واپس لے آئے. 3 دفعہ اس کی پھانسی ٹلی. 18 سال کی اس نے جو قید کاٹی، اس قید میں 3 بار اس کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہوئے. 12 مارچ 2015 کو پھانسی ہونی تھی. ایک ویڈیو منظر عام پہ آ گئی. ایم کیو ایم کی قیادت پر سنگین الزامات عائد کی. جیل کا بے تاج بادشاہ کہلاتا تھا. جیل پر 18 سال تک حکمرانی کی. اندر بیٹھ کر 5 سٹار کے مزے لیتا رہا. اس کا انجام یہ ہوا، پھانسی گھاٹ تک اور تختہ دار پر لٹکا کر پھانسی دے کر ٹل ڈیتھ کا لفظ لکھا گیا اور لاش اس کی 11 سے 12 گھنٹے بعد اس کے ورثاء کے حوالے کی گئی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز. ناظرین، آج ہم ایک ایسے گینگسٹر کے بارے میں بات کریں گے جو پھانسی کے پھندے تک پہنچ کے پھر واپس آ گیا. یہ گینگسٹر کون تھا اور اس نے کتنے قتل کیے تھے اور اس کا انڈین ایجنسیوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، تمام تر چیزیں جانیں گے اس پوڈ کاسٹ میں. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب. مجھے بتائیں کہ سولت مرزا کون تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ سولت مرزا ایک ایسی پرسنالٹی جو تعلیم میں، پڑھائی لکھائی میں نہایت ذہین، اچھا، کھیل کود میں معروف کرکٹر، ٹھیک ہے، جس نے گلی محلے کی رڑا وکٹ کے رڑا، اس وکٹ سے اور قومی سطح کی کرکٹ قومی سطح کی اس تک نام کمایا. کہا جاتا ہے بڑا فاسٹ بولر تھا. فاسٹ بالر، کراچی ایسٹ کا بیسٹ بالر، بڑی تیز بال پھینکتا تھا. کہتے ہیں بڑے بڑے بیٹسمین اس کے آگے نہیں قریب تھا اس بات کے ہوں کہ وہ قومی کرکٹ ٹیم میں، قومی کرکٹ کے میدان میں، انٹرنیشنل کرکٹ میں آ جائے، لیکن جرائم کی دنیا میں آ گیا. ٹھیک ہے. 11 بہن بھائی میں سب سے چھوٹا، دا ینگسٹ ون. 11 بہن بھائی تھے ٹوٹل. 11 بہن بھائی. سب سے چھوٹا تھا سولت مرزا. والد صاحب جو اس کے تھے وہ جو پیرا ملٹری فورسز ہوتی ہے نا، جی، ان میں کلرک تھے. ٹھیک ہے. نہایت شریف خاندان، سارے بہن بھائی پڑھے لکھے، ٹھیک ہے. والدین خود پڑھے لکھے. سولت مرزا واحد شخص تھا جس نے کوئی ایسا جرم نہیں جو اس سے سرزد نہیں ہوا. 18 سال تک جیل میں رہا. 18 سال مطلب آدھی زندگی جیل میں ہی کاٹی. آدھی جیل میں کاٹی زندگی، شاہانہ جیل کاٹی. آپ یہ سمجھیں کہ وہ کراچی کی سینٹرل جیل میں، مچھ جیل میں، بلوچستان کی، جی، حیدرآباد جیل میں گیا. لگاتار اس نے 18 سال جیل میں گزارے یا باہر آ گیا پھر چلا گیا جیل، اس طرح سے ہوتا رہا؟ 2 دفعہ ایسا ہوا، لیکن موسٹلی جیل میں رہا. ایک لفظ ہے راج کرنا، جی، وہ چھوٹا لفظ ہے. سولت مرزا کے لیے جیل کا وہ پیریڈ 18 سال کا جب وہ پابند سلاسل تھا، تو جینوئنلی وہ
حکمرانی کرتا تھا, راج کرتا تھا جیل میں, اپنے آپ کو جیل میں زیادہ محفوظ سمجھتا تھا ایز کمپیئر ٹو آزاد زندگی باہر گزارنے سے. اچھا, وہ کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. لیکن فی الحال یہ دیکھیں, یہ نارتھ ناظم آباد کا رہنے والا تھا. ٹھیک ہے. عزیز آباد میں بھی اس کے عزیز و قارب تھے. ہم نے آپ کے ناظرین کو یاد ہوگا کہ کئی پروگرام اس پہ کیے, کراچی لیاری گینگ پہ کئی پروگرام کیے. کراچی کے حالات 80 کی دہائی میں, 90 کی دہائی میں اور 2005 7 10 تین دہائیاں سمجھ لیں آپ, 80 سے 2010 تک 3 دہائیاں. ٹھیک ہے. 3 دہائیوں میں کراچی کے حالات یہ تھے کہ بوری بند لاشیں ملتی تھی, دماغ میں سروں میں سوراخ ہوتے تھے, گھٹنوں میں سوراخ ڈرل کر کے کیے جاتے تھے, آرے سے لوگوں کو چیرا جاتا تھا. یہ کوئی فلم کی کہانی نہیں ہے, یہ عملاً کراچی میں ایسا دیکھا گیا ہے 3 دہائیوں میں. ٹھیک ہے. آٹومیٹک ونڈوز, الیکٹرک ونڈوز کہتے تھے. ٹھیک ہے. آدمی کا دھڑ کمرے کے نیچے اور سر ونڈو میں دے دیا گیا اور ونڈو الیکٹرک اس سے دباؤ سے کھینچ دی. پھر آپریشن, ٹرین کے آگے لوگوں کو ڈالا, اوپر ٹرین گزار دی. مطلب کراچی باقاعدہ آگ میں جل رہا تھا, جو کسی دور میں عروس البلاد تھا, روشنیوں کا شہر تھا. وہاں قتل و غارت گری کا کوئی دل خراش واقعہ ایسا نہیں تھا جو اس سرزمین پہ وقوع پذیر نہیں ہوا. اس دور میں سہولت مرزا نارتھ ناظم آباد میں جس گھر میں پیدا ہوا, وہ گھر اس کے والد جو ایسے شخص تھے, سفید پوش, کلرکی میں گزارا کرنے والا, اولاد بھی زیادہ ماشاءاللہ. انہوں نے کوئی تربیت میں, تعلیم میں کوئی فرق نہیں رکھا تھا بچوں میں. سارے بچے, یہ سب چھوٹا تھا اور زیادہ لاڈلا تھا. اسکول کے زمانے تک ویری شائننگ اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. لیکن جس جگہ اس نے اپنی نوجوانی اور نوعمری کمسنی کے بعد نوعمری میں داخل ہوا, نوجوان ہوا, میٹرک کا امتحان دیا, تو اس نے ایک ایسے ہوٹل پر بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا جس ہوٹل نے شعیب خان, فہیم کمانڈو, عزیر بلوچ, عبد الرحمان بلوچ, جسے عرف عام میں رحمان ڈکیت کہا, اس فلم میں خاص کر جو بھی دھرندر آئی, جس ہوٹل نے نامور گینگسٹر پیدا کیے تھے, اسی ہوٹل کو اس نے اوڑھنا بچھونا بنایا اپنا. وہاں کی چائے میں ایسا اثر ہے, تاثیر ایسی ہے اس چائے کی کہ وہ جرم کو انسان کے قریب کر دیتی ہے یا انسان کو جرم کے قریب کر دیتی ہے. دونوں طرف سے دیکھ لیں. جس علاقے میں اس نے جنم لیا, جہاں یہ پلا بڑھا, عزیز آباد اور وہاں نارتھ ناظم آباد, وہ بھی لیاری سے کم نہیں تھے. انہوں نے بھی جن بدماشوں کو, گینگسٹرز کو جنم دیا, ان علاقوں کو بھی میں خونی علاقے کہتا ہوں. وہاں بھی اس نے اٹھنا بیٹھنا تھا. لیکن کراچی کی 4 گراؤنڈز ایسی تھیں, ان تمام تر معاملات کے باوجود, جو نوجوانوں کے دل و دماغ اور جسموں کی تیاری کرتی تھی. ٹھیک ہے. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, غیر نصابی سرگرمیاں, کھیل کود. ٹھیک ہے. ان گراؤنڈز میں اس کا وہ طوطی بولتا تھا کہ جس ٹیم میں یہ کھیلے گا اس ٹیم کی فتح یقینی ہے. اچھا, مطلب اتنا اچھا پلیئر تھا. بالر اچھا تھا, بیٹسمین بھی تھا, لیکن بالر بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے. بہت لمبا سٹارٹ لیتا تھا, باؤنڈری سے چل کے وکٹ تک آتا تھا, بالنگ اینڈ تک, جیسے شعیب اختر کرتا تھا. ہاں اس طرح. ایک شخص کا نام لکھ لیں ہمارے ناظرین کے لیے, بہت جو ہے نا خوشخبری, خوش آئند اطلاع. ایک شخص کا نام ہے فہیم. بالکل صحیح. فہیم کمانڈو, جو بعد میں فہیم کمانڈو کہلایا. صحیح. کہا جاتا ہے یہ اس کی پرچھائی تھی. یہ اس کو آئیڈلائز کرتا تھا.
اس کو اپنا ہیرو کہتا تھا. ہمیشہ اس نے یہ کوشش کی کہ فہیم کمانڈو بن جائے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ سنیں, سوچیں, سمجھیں ذرا کہ فہیم کمانڈو نے تربیت کہاں حاصل کی تھی؟ بھارت میں. بھارتی ایجنسیوں کے اس گروپ میں شامل رہا فہیم کمانڈو جس نے اس کو چاقو چوبند پھرتیلا گینگسٹر بنایا. ٹھیک. اچھا, کراچی کے بارے میں ایک اور بات میں بتاؤں. ہم یہاں لوگ, وہاں اہل کراچی کی ایک غالب اکثریت اعتراض کرتی ہے کہ آپ لوگ پنجاب میں بیٹھ کر, سرزمین پنجاب, لاہور میٹروپولیٹن, یہاں بیٹھ کر کراچی پر تبصرے کرتے ہیں. میں نے اس جملے سے بچنے کے لیے, اس اعتراض سے الگ ہونے کے لیے, میں نے بہت وقت کراچی میں گزارا تھا, کراچی کے معاملات کو چشم دید دیکھا تھا. ٹھیک ہے. کراچی میں بیشتر گینگسٹر وہ بھارت کے تربیت یافتہ تھے. اچھا. ایک دور میں تو بھرتی کی گئی اس امر کی, اس مقصد کے تحت. میں آپ کی بات نہیں سمجھا. بھارت کی طبیعت مطلب یہ کیا؟ کراچی میں سنو, میں بتاتا ہوں آپ کو. کراچی میں 4 بڑے کیمپ لگائے گئے کہ نوجوان آئیں, بھرتی ہو جائیں. جس طرح ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہوتی ہے نا بھرتی, کہ جی وہ قد, چھاتی, پیمائش ہے, دوڑ, طاقت, جسامت, تعلیم دیکھتے ہیں نا. اب لوگ یہی سمجھے کہ شاید قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں انہوں نے شاید بھرتی کرنی. پتہ یہ لگا کہ کچھ تنظیمیں ہیں انتہا پسند, وہ نوجوانوں کو بھرتی کر رہی ہیں. کاہے کے لیے؟ تربیت دینے کے لیے. تربیت دینے کے لیے, کراچی کا امن تباہ کرنے کے لیے, تنظیموں کے عسکری ونگ کو مضبوط کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. کوئی تنظیمیں یہ کون سی تھی؟ بتاتا ہوں, ابھی سنیں. 3-4 کیمپ لگے, بھرتی ہو گئے بچے, نوجوان. انسینٹیو اسٹائپنڈ دیا جائے گا, انسینٹیو دیا ان کو, اسٹائپنڈ ملے گا, مشاہرہ. ٹھیک ہے. اب یہ وہ دور تھا جب لسانی تنظیموں کے سیکٹر کمانڈوز, یونٹس, ٹھیک ہے, مرکز یہ بن رہے تھے. تو جو لوگ بھرتی کیے گئے کیمپ میں ان کو لے جایا گیا افغانستان. افغانستان میں بھارتی سپورٹنگ, بھارتی ایجنسی سمجھدار سمجھ لیں, وہ تربیت دیتے تھے نوجوانوں کو. ان میں ایک دور وہ بھی تھا جو کراچی کی تاریخ ہے کہ الذوالفقار نامی وہ تنظیم جو بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد زیادہ ایکٹیو رہی, اس سے پہلے بھی تھی. ان کے بہت سے لوگ کچھ افغانستان بھیج دیے گئے, کچھ انڈیا بھیج دیے گئے. مہاراشٹر, دلی, بامبے, راجستھان اور سرحدی علاقے قبائلی, وہاں بھی قبائل, سرحدی علاقے ان کے جو ہیں, آپ قبائلی نہ سمجھے, سرحدی سمجھ لیں, وہاں رکھے گئے, ان کو تربیت دی گئی. کراچی کی جتنی امن دشمن کارروائیاں ہیں ان میں ان گینگسٹرز کا رول بہت بڑا ہے. دھرندر فلم میں بھارتی ایجنٹ کو یہ دکھایا گیا, مجھے اس کی ایک ہی چیز پسند ہے کہ بھارتی ایجنٹ کو دکھا کر انہوں نے کہا یہ سو کارڈ یہ کراچی میں امن کے لیے آیا ہے, بھارت نے اپنی مداخلت تسلیم کر لی. یہ مداخلت تو ہم کافی عرصے سے پروپیگنڈا ہمارے خلاف جو ہوتا تھا ہم کہتے تھے کہ جناب یہ بھارتی, وہ بات درست ثابت ہو گئی. عملاً ایسا تھا 80s سے 2005 تک تو مصدقہ اس وقت موجود ہیں, 2.5 بنتی ہے لیکن میں 3 دہائیوں کی بات کر رہا ہوں, دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ بھارت نے تربیت دی ہمارے بندوں. ٹھیک ہے. ان تربیت یافتہ لوگوں میں فہیم کمانڈو کا نام سر فہرست ہے. اور فہیم کمانڈو کو کون ایڈمائر کرتا تھا؟ سولت مرزا. سولت مرزا کے بارے میں سمجھ لیں, کرکٹر, تیز ترار, برق رفتار کہنا چاہیے, تیز ترار برق رفتار. ٹھیک ہے. قد 6 فٹ, بڑی بڑی مونچھیں. ٹھیک ہے.
हुलिया पंजाबी गबरू वाला, महाजिर नौजवान पंजाबी गबरू वाला। एक प्रोग्राम में मैंने कहा था जी, चौधरी असलम एसएसपी कराची, पुलिस एनकाउंटर के स्पेशलिस्ट, वो सफेद लिबास, शलवार कमीज या पाजामा कमीज कुर्ता, ठीक है, कफ खुले हुए, ऊपर को चढ़ा, घड़ी बड़ी सी चौड़ी बांधी हुई, बड़ी बड़ी मूछें दौड़ी, पूरा हुलिया पंजाब का, नाम के साथ साबका लहाका चौधरी, पंजाब का, पंजाब के चौधरी होते हैं जी। लेकिन ही वॉज नेवर चौधरी, वो चौधरी नहीं थे, वो तो खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले पख्तून थे, पक्के पख्तून। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ये हुलिया बनाया था शायद अपनी शनाख्त छुपाने के लिए, ठीक है, या पंजाबियों में लफ्ज़ चौधरी मुस्तामिल है और रोबदाब की एक अलामत है, गबरू जवान की शख्सियत को पेश करता है, तो उन्होंने लफ्ज़ चौधरी रखा था। बस यही समझ लें आप, सौलत मिर्ज़ा जो है वो भी एक चौधरी के रूप में वहाँ था। मैंने कहा जी कि मैं नाजरीन के लिए एक नाम बता रहा हूँ, एक नाम है अरशद। अरशद नामी एक नौजवान आता है जी, उस ग्राउंड में जहाँ ये खेल रहा है, गौर से इस पे आंखें जमा लेता है और देखता है कि क्या करता है। ये बाउंड्री एंड से स्टार्ट लेने आता है और बॉलिंग एंड तक आता है, वहाँ से स्टार्ट लेके गौर से देखता रहता है, इसकी सारी हरकत को नोट करता है। ये बात मशहूर है कराची में कि नौजवान एक क्रिकेटर है जो दलेर है, दबंग है, जुर्रतमंद है, ठीक है, उसका नाम सौलत मिर्ज़ा है। ये वहाँ उस पर नज़रें जमाए रखता है। ये अरशद नामी नौजवान जो है, ये APMSO, आल पाकिस्तान महाजुर स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो मर्जी कहें, जी, स्टूडेंट मूवमेंट, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका लीडर था। अब वो स्टार्ट लेके आ रहा है और थ्रिल बड़ा अच्छा। हाँ, इसमें दो बातें और, ये रोमांटिक था सौलत मिर्ज़ा, बहुत रोमांटिक था। रोमांस पे ही शादी की, लव मैरिज की इसने। 18 साल तक इश्क के बाद रोमांस, 18 साल तक। चंद माह की शादी रही, बाद में जेल चला गया और बीवी इसकी जेल में मुलाकातें करती थी इससे। एक बेटे को भी जन्म दिया उन्होंने, अच्छा, एक बेटा था इसका। इस सौलत मिर्ज़ा ने अपने इस कद का, काठ का, शख्सियत का, घर का, ज़हानत का और अपने खेल में जो इसकी काबिलियत थी, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। जब अरशद वहाँ आता है और उसको देखता है कि वाकई जो इसके बारे में सुना था ये है वैसे ही, ये ना स्टार्ट लेते लेते अचानक रास्ते में रुक जाता था। ये थ्रिल थी इसकी, अच्छा, बीच में रुक के फिर वापस जाता था, ठीक है, फिर स्टार्ट है। थ्रिलिंग, बहुत थ्रिलर था। उस थ्रिलिंग में अरशद ने इससे कहा कि यार हमने तेरी बड़ी तारीफें सुनी, तारीफ की इसकी, हमने बड़ी तारीफें सुनी है, तू बड़ा ज़बरदस्त आदमी है और तुझ जैसे बंदों के लिए एक जमात बनी है। अच्छा, तू अगर चाहे तो APMSO है, महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है आल पाकिस्तान, उसमें हम तुझे शामिल कर लेते हैं और तू अगर चाहेगा तो तेरी पजीराई भी होगी, तुझे वक़्त हैसियत भी दी जाएगी, तुझे एडमायर भी करेंगे। तुझ जैसे बंदों की हमें ज़रूरत है। दोस्ती हो जाती है, हाथ मिलाते हैं, मैच के बाद ले जाता है वो उसको एक जगह पे, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से आगाज़ करता है। आगाज़ करने के बाद जो है शौक़ पड़ जाता है। कराची के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में उस दौर में APMSO नई नई उभर रही थी, शौक़ पड़ जाता है असले के इस्तेमाल का। जुर्रत तो थी, ताकत भी थी, कद भी था, शक्ल सूरत वजाहत भी थी। 11 बहन भाइयों में सब छोटा भी था, लाड़ प्यार भी मिला था, नाथ नाजाबाद का, अजीज़ाबाद का रहने वाला था, होटल पे बैठता था जिस होटल ने जन्म दिया था सबको। सारी खुसूसियात इसमें बदरजा उत्तम मौजूद थी। ठीक है, इसने उनकी दावत को कबूल किया, APMSO में शामिल हो गया, असले का शौक़ पड़ गया।
ٹھیک ہے, وہاں سے اسلحے کا شوق پڑا. اسلحے کا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہوتا ہی یہ تھا, اسلحہ رکھنا شروع کیا. اے پی ایم ایس او کے لیڈرز کے کہنے پہ ایک نوجوان کو اغوا کیا, ایک جگہ پہ چھپا کے رکھا. یہ اس کی زندگی کا پہلا جرم تھا. اس نے وہاں رکھا اور رکھنے کے بعد جو ہے جو قائدین نے کہا اس کے مطابق رہائی دی اس کو. اغوا کیوں کیا, کیا وجہ تھی؟ اسٹوڈنٹ پالیٹکس لڑائی جھگڑے کالج میں, چودراہٹ کی جنگ, جمعیت کا ہے, اس نے کہا پی ایس ایف کا ہے, جو بھی تھا. ٹھیک ہے. یہاں سے آغاز ہوا کالج لائف سے. سب سے پہلا کام جو جب یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ختم ہوئی, اس کو باقاعدہ تنظیم میں شامل کر لیا, بڑی تنظیم میں. ٹھیک ہے. اور تب اس کی عمر کیا ہوگی؟ 18-19 سال. 18-19 سال. 18-19 سال کی عمر میں یہ تنظیم میں آ گیا. تنظیم نے سیکٹر بنایا, کمانڈر بن گیا, تربیت ملی. فہیم کمانڈو کو ایڈمائر کرتا تھا, اس کے ساتھ تعلقات, آنا جانا, یہ وہ سارا کچھ تھا. اور اس کے والد صاحب جو وجاہت صاحب تھے, وجاہت صاحب نے اس کو کئی دفعہ سنب کیا, مارا بھی, منع بھی کیا. یہ لوگ اس کے عزیز و قارب بتاتے ہیں کہ وجاہت نے کئی بار کہا کہ بیٹے یہ لائن اچھی نہیں ہے. یہ باز نہیں آتا تھا اپنی حرکتوں سے. پڑھائی میں ذہین تھا, کرکٹر بھی تھا, فاسٹ بالر تھا, انڈر 19 بھی کھیلا تھا. انڈر 19 کھیلا تھا. قومی کرکٹ ٹیم میں جانے والا تھا کہ جرم کی دنیا میں چلا گیا. ایسی کیا جرم کی دنیا میں لت تھی کہ جرم کی دنیا میں چلا گیا؟ قومی ٹیم میں جانے والا تھا, قومی سلیکشن ہونے والی تھی. ٹھیک ہے. یہ جاتا اس طرح ہے کہ یہ جو ارشد تھا نا, اس نے اسے تنظیم میں شامل کر دیا. تو تنظیم نے کہا کہ بھائی تیرے اخراجات بھی ہمارے ذمے ہیں, ٹھیک ہے, تیرا سارا کچھ بھرم بھی ہمارا, ہم سب کچھ دیں گے, تو ہمیں باقاعدہ جوائن کر. یہ باقاعدہ جوائن کر لیا. جب جوائن کیا, اس دور میں چونکہ ضرورت تھی ان کو, تنظیموں کو تو پارٹیوں کو تو ضرورت آپ کو پتہ ہوتی ہے اس چیز کی کہ جناب ہمارے پاس ایسے, ہماری تنظیم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے نڈر, بے خوف قسم کے, جو سب کچھ کر گزرے جو ہم کہیں. تو کراچی اصل میں ہر لسان کا شخص رہتا ہے نا. اردو اسپیکنگ مہاجر, پختو اسپیکنگ پشتو اسپیکنگ پختون, سندھی اسپیکنگ اہل سندھ جو ہیں وہ سندھی اسپیکنگ. پھر جناب آپ یہ دیکھ لیں بلوچی بولتے. ہر لسان کا شخص وہاں موجود ہے, اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ کراچی ہمارا ہے. پختون یہ کہتا ہے کہ پشاور سے بڑا ہے کراچی. ٹھیک ہے. ہم یہاں رہتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ٹرانسپورٹ ساری ان کے پاس. اب یہ مارکیٹ آپ نے دیکھی ابھی جلی جو ہے, جی, میمن تھے سارے, گل پلازا وہاں میمن کی 80% اکثریت. تو یہ جو تنظیمیں اس طرح کے بندے کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہیں, سہولت مرزا پہ انہوں نے گرپ کیا اور اس سے کہا جی اس کو استعمال کرو. اس دور میں جنگ چل رہی تھی لسان کی. وہی دور تھا, مہاجروں کے قائد ایم کیو ایم کے بانی نے یہ کہا تھا کہ گھر کے ٹی وی فریج بیچ کے کلاشنکوف خرید لو. ٹھیک ہے. مطلب وہ ایگریسو دور تھا, متشدد واقعات زیادہ ہو رہے تھے. کراچی جو عروس البلاد تھا اس کے خلاف جو ہے معاملات چلتے تھے. ارشد کے کہنے پہ یہ تنظیم کا ہمدرد بن گیا, حامی, ہمدرد, سپورٹر. مطلب آپ یہ تنظیمی لفظ ہے, جی, کوئی رفیق بنتا ہے, کوئی امیدوار رکنیت بن جاتا ہے, کوئی رکن بن جاتا ہے, کچھ ہمدرد کی کیٹیگری بھی ہے. یہ لسانی جماعت کی ہمدردی کی پہلی کیٹیگری میں شامل ہوا. اور اس کیٹیگری میں جب آیا تو بچے جو کالج اسٹوڈنٹس تھے نا, ان کو 2 عادت تھی اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے. کچھ تنظیمیں بھی ان کی کہتی تھی وہ اخراجات پوری کرتے تھے. پسٹل اس کے پاس ہوتا تھا ہر وقت. اس کا جو قومی نشان تھا نا اس کا, وہ پستول تھا, رکھتا تھا پاس. پستول دکھا کے راہ چلتے لوگوں کو رات کے وقت موٹر سائیکل چھین لینا, پرس چھین لینا, بٹوا چھین لینا. ٹھیک ہے. موبائل بھی وارداتیں ہوتی رہی, موبائل بھی چھین لیتے تھے, گاڑی بھی چھین لیتے تھے. گاڑیاں بھائی چھینی, اس میں مقدمات بہت سارے گاڑی چھیننے کے. اچھا, سہولت مرزا کئی مقدمات. اچھا, کہا گیا یہ شوٹر بھی تھا. بعد میں بنا, بعد میں ابتدا کا ایسے موٹر سائیکل چھیننے سے, پھر گاڑی چھیننے پہ. سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کو کڈنیپ کیا, اس کے بعد چوری سٹارٹ کی,
چوری موٹر سائیکل چھیننے کی، پھر گاڑی چھیننے کی. پھر جب تنظیموں کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ تیز ہے، ٹارگٹ پورا کر لے گا، پھر اس کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے. نصرت بھٹو کالونی میں ایک سب انسپیکٹر تھا، واجد شاہ اس کا نام تھا، واجد علی شاہ. واجد شاہ پہ شک تھا، شبہ تھا ایم کیو ایم کو کہ یہ ہماری مخبری کرتا ہے اداروں کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو. انہوں نے کہا یہ لڑکا اچھا ہے، سہولت ملتا ہے، اس پہ ذمہ لگا دو، اس کو ٹارگٹ دو. کیا کہ واجد شاہ کا کام تمام کر دے، اس کو منظر سے غائب کر. ایک بات اور ذہن میں آ گئی آپ کے ناظرین کے لیے، اس کو جتنے ٹارگٹ ملے اس نے سارے کے سارے پورے کیے، سارے کے سارے. پہلا ٹارگٹ کیا ملا؟ واجد شاہ سب انسپیکٹر نصرت بھٹو کالونی کا، اس کے خلاف جو ہے نا کاروائی کرو. ٹھیک ہے. اس نے واجد شاہ کو اس بھیانک انداز میں مارا، اتنی گولیاں ماری، بے دریغ مارتا تھا کسی کو، بڑے صفاقی سے قتل کرتا تھا. جب اس نے بڑے بھیانک انداز میں اس کو سرے بازار قتل کیا، وہ باوردی جا رہا تھا، اس پہ گولیوں کی بوچھار کر دی، اور بوچھار کرنے کے بعد نہ بھاگا نہ انکار کیا، واضح الفاظ میں اقرار جرم کیا، میڈیا کو یہ کہا کہ میں نے مارا واجد شاہ کو کہ وہ ہماری تنظیم کے لوگوں کی مخبری کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو پولیس نے اسے گرفتار کیا؟ نہیں، گرفتار نہیں کیا. کیوں گرفتار کیوں نہیں؟ بتاتا ہوں. اس نے میڈیا کو یہ بیان دیا، پہلی پبلسٹی اس کی واجد شاہ کے قتل کے بعد ہوئی کہ کراچی میں ایک نیا فہیم کمانڈو پیدا ہو گیا، ٹارگٹ کلر کے طور پر، اجرتی قاتل کے طور پر پہلی بار میڈیا کی زینت بنا واجد شاہ کے قتل کے بعد. ٹھیک ہے. جب یہ کام اس نے بآسانی کر لیا، پھر پروٹیکشن بھی دیتی ہے پارٹی تنظیم نے اسے پروٹیکشن دی، اس کا ہاتھ کھل گیا، ادھر ادھر سے جگہ بیرا، کچھ عرصہ روپوشی کاٹی، قابو نہ آیا پولیس کے. پھر اس کو ٹارگٹ ملا لندن سے براہ راست، KESC، کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی، فیسکو لیسکو جس طرح، ڈیپکو اس طرح. اس کمپنی کے سربراہ ہیں، ہیڈ ہیں، MD ہیں، DG ہیں، جو مرضی نام لیں. ان کا نام ہے شاہد حامد، بڑی نامور شخصیت تھی، بڑے پرانے بیوروکریٹ تھے. ٹھیک ہے. کہ ان کو قتل کر دو. کیوں کر دو؟ ان سے 50 کروڑ روپیہ اس وقت 90s میں 50 کروڑ روپے بھتہ مانگا گیا. اچھا. ہم اسے بھتہ کہہ رہے ہیں. KESC کے سربراہ کو یہ کہا گیا ہمارا حصہ دو، تم کمائی کر رہے ہو، ہمارا اس میں حصہ ہے، وی آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا KESC، ہمیں دو. کتنا؟ 50 کروڑ روپیہ. اب یہ کراچی کی تاریخ ہے. کراچی کے داستان کو بڑے بڑے جرنلسٹ، ان سے میری گفتگو ہوئی، وہ کہتے ہیں واقعتاً، میں نے کہا یار یہ مجھے کوئی ایسا لگتا ہے کہ شاید دروغ گوئی ہے. ٹھیک ہے. ایسے بڑھاوا دے دیا، بڑھوتی دے دی. میں نے کہا نہیں، 50 کروڑ ہی مانگا گیا تھا. اس وقت کا 2 ارب 3 ارب 4 ارب 5 ارب تک اس وقت. ٹھیک ہے. 50 کروڑ روپے مانگا، تاوان بھتہ جو بھی کہیں. انہوں نے انکار کیا تو ان کا ٹارگٹ کس کو مل گیا؟ سہولت مرزا کو. ٹھیک ہے. وہ شاہد حامد صاحب جو ہیں، اب ان کے بیٹے عمر شاہد SSP ہیں کراچی میں، سینئر پولیس افسر. جی. میں DIG بننے والے ہیں. وہ بھی واقعہ سنا چکے کئی دفعہ. وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے، بیوی نے بلکہ یہاں تک کہا، یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں، بیگم نے کہا کہ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، چائے تیار ہے، چائے پی کے جاؤں گا. بھائی 2 منٹ میں آتا ہوں، میں بچے کو لے جاؤں باہر، ہے کچھ شاپنگ کرا دوں، ابھی آتا ہوں 2 منٹ بعد. 5 منٹ بعد گھر کے باہر ہی تر 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 گولیوں کی آواز آئی. وہیں شہید ہو گئے، بیٹا زخمی ہو گیا. ساتھ ایک گارڈ اور ایک ملازم تھا، ڈرائیور، وہ بھی. 3 لوگ بے وقت مارے گئے. بچہ بچ گیا، یہ جو آج عمر شاہد. 50 کروڑ روپے بھتہ نہ دینے کے عوض پاکستان کی سب سے بڑی الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سربراہ کو
سرے بازار قتل کر دیا گیا بڑے بھیانک انداز میں. اور یہ جو قتل تھا 13 قتل تھا نا, 3 افراد مارے, بچہ زخمی ہوا. اس کے بعد فہیم کمانڈو کے برابر سہولت مرزا کا نام آ گیا. ٹھیک ہے. اس نے کہا فہیم کمانڈو جو کام کرتا تھا وہ چھوٹے بڑے لیول کا تھا, اس نے پہلے سب انسپکٹر مار رہا تھا تو کم تھا, اب اس نے ایک بہت نامور شخصیت کو مارا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ قتل ہوتے ہیں تو 2 ٹارگٹ ہو گئے, ایک تھانے دار, دوسرا یہ. تیسرا ٹارگٹ امریکی کمپنی کے پاکستان میں کراچی میں سرو کرنے والے ایک بڑے افسر کو, میجر شاہنواز, میجر ریٹائرڈ شاہنواز, تیسرا ٹارگٹ. ان دنوں میں پاکستان کا IMF کے ساتھ کوئی معاہدہ چل رہا تھا, تو جو کراچی کا منتبہ کرنا چاہتے تھے وہ دراصل پاکستان کا منتبہ کرنا چاہتے تھے. ان کی خواہش تھی, ان کے مضمون مقاصد یہ تھے, مشن یہ تھا کہ پاکستان کو بدنام کریں, کمزور ثابت کریں, دہشت گرد ثابت کریں پاکستان کو. انہوں نے ٹارگٹ دیا میجر شاہنواز کا, سہولت مرزا کو. تیسرا ٹارگٹ بھی اس نے پورا کر دیا. امریکی کمپنی کے سربراہ کو جو کراچی میں تعینات تھا, اس کو اس کے 2 ساتھیوں سمیت, بیٹے سمیت, جو بھی تھا ساتھ اس کے, اس سمیت مار دیا گیا. یہ 3 ٹارگٹ ہو گئے. جب 3 ٹارگٹ ہوئے تو پورا امریکہ حرکت میں آ گیا. انہوں نے کراچی کی انتظامیہ کو بالعموم, سندھ اور وفاق کی حکومتوں کو بالخصوص یہ کہا کہ ہمارے کنسرن لوگ بھی پاکستان میں غیر محفوظ ہیں, اور غیر ملکی ساری سرمایہ کاری, سارے مضاربہ کمپنی ہیں, جتنے یہ آپ کے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز ہیں, وہ سارے وہیں سے آتے ہیں. امریکہ نے جب ٹائٹ کیا تو پاکستان کے سارے ادارے حرکت میں آئے اور انہوں نے چڑھائی کر دی, سہولت مرزا کو پکڑو. سہولت مرزا نے ایک فرحان کے نام سے ایک جعلی پاسپورٹ بنایا اور یہ وہاں سے فرار ہو گیا سری لنکا. سری لنکا سے بینکاک بھی گیا اور بھی کہیں جگہوں پہ پھرا, لیکن یہ جنوبی افریقہ, یہ کئی مختلف جگہوں پہ جا رہا تھا. ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے اس کو تنظیم کی طرف سے, اس کی جماعت کی طرف سے, کہ تو اپنے 2 ساتھیوں, اور 2 ساتھی بھیج رہے ہیں ہم, ان کے ساتھ جنوبی افریقہ چلا جا. ان 2 ساتھیوں کا نام جو ہے نا, وہ تھا ایسا جو جن کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تو نہ گیا, اطہر اور عمران, ٹھیک ہے, تمہیں تینوں کو جانا ہے اور یہ فلاں ٹارگٹ پورا کرنا ہے. ایک اور بندے کا ٹارگٹ تھا, بڑا انٹرنیشنل ٹارگٹ تھا. اطہر اور عمران کے ساتھ وہاں جا. اس نے جنوبی افریقہ جانے سے انکار کر دیا, بینکاک چلا گیا. اس نے ان سے کہا جی میں نہیں جاؤں گا. وجہ کیا تھی, اس کی وجہ پس منظر میں کیا تھی, اس کی والدہ کی بیماری کی اطلاع مل گئی اس کو. یہ اپنے والدین سے بڑا عشق کرتا تھا, اپنے بہن بھائیوں پہ فدا ہوتا تھا. اچھا ہاں, ایک اور بات, اس کے بہن بھائیوں کو, اس کے گھر والوں کو, اہل خانہ کو, عزیز اقارب کو جس نے تنگ کیا, اس نے اس کو چیلنج کر دیا تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. ایک دفعہ جیل میں یہ بند تھا تو اس کی بہنیں باہر اس کی والدہ ملنے آئیں, انہوں نے کوئی بدتمیزی کی ڈپٹی سپرنٹ جیل نے. اس نے ڈپٹی سپرنٹ جیل کو کہا کہ تجھے عبرت کا نشان بنا دوں گا, اور واقعتاً اس نے ایسا ہی کیا. بڑے بھیانک انداز میں اس کو ہی مارا تھا اس نے. تو اس کے بارے میں مشہور تھا. ٹھیک ہے. یہ بینکاک چلا گیا جنوبی افریقہ جانے کی بجائے, ساؤتھ افریقہ جانے کے بجائے بینکاک چلا گیا. یہ بینکاک گیا. بینکاک جو ہے نا ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے اسے پاکستان آنا تھا. گیا یہ کسی اور نام سے تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ جب اس نے انکار کیا تنظیم کی بات ماننے سے جنوبی افریقہ جا کے نئے ٹارگٹ کو اچیو کرنے سے, اور وہ اطہر اور عمران جو ہے انہوں نے بتا دیا, کہتے یہ ہیں کہ تنظیم کے ہی لوگوں نے مخبری کر دی کہ یہ بینکاک سے پاکستان آئے گا. ٹھیک ہے. اس کی مخبری بینکاک سے پاکستان آنے کی تھی. نام اس کا فرحان تھا جو پاسپورٹ پہ تھا. آگے سے اس کے انتظار میں کھڑے تھے چودھری اسلم صاحب, SSP کراچی, انکاؤنٹر کے بڑے اسپیشلسٹ, وہ اس کے انتظار میں تھے. ٹھیک ہے. اس کا جہاز لینڈ کیا. اس نے وہاں سے چلنے سے وقت نہ کہا تھا کہ میں ایئرپورٹ پہ اتروں گا. ایئرپورٹ سے اس نے ایک ڈرائیو بک کرائی تھی جو اس کو لینے آئی ہوئی تھی, کھڑی تھی باہر. لیکن اس ڈرائیو کے ڈرائیور سے پہلے چودھری اسلم اور اس کا عملہ کھڑا تھا. ٹھیک ہے.
سادہ کپڑوں میں سارے. ٹھیک ہے. یہ آیا, اس کو دبوچ لیا, وہیں پہ پکڑا گیا. ڈنڈا کس کا تھا؟ امریکہ کا. کس کیس میں؟ میجر شاہ نواز کے. اور دوسرا بڑا شاہد حامد کا کیس تھا. اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. یہ پہلی بار اس کو جیل ہوئی تھی. اس سے پولیس والے بھی ڈرتے تھے اور اس کے مخبر بھی تھے پولیس میں, بیوروکریسی سے تعلقات بھی تھے, لوگ اسے استعمال بھی کرتے تھے, کئی لوگ اسے استعمال کرتے تھے. اب اس کے ساتھ سنیں ہوا کیا. جب یہ گرفتار ہوا, اس پہ سب سے زیادہ مقدمات بھتہ خوری کے تھے. ٹھیک ہے. اس کا ریمانڈ لیا, اس نے اقرار جرم کیا, کچھ انکار جرم کیا, کچھ داستان سنائی, کچھ پس پردہ حقائق بتائے. اس کو جیل بھیج دیا گیا. 8-9 روز کا ریمانڈ کاٹا, یہ جیل جاتا ہے. اب ایک اہم بات, اسے جیل میں ملاقات اس کے گھر والوں سے ہوتی تھی. میں نے کہا شاہانہ زندگی گزاری, سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑیاں اعلی افسروں کی, صوبائی کابینہ کے اراکین جھنڈا لہرائے ہوئے اچھا جیل میں سے ملنے آتے تھے. ایک بات. دوسری بات, جیل میں اس کے پرائیویٹ دوست جو جیل میں قید یا حوالاتی نہیں ہے, قیدی حوالاتی نہیں ہے, باہر سے آتے تھے, رات کو یہ تاش اور لوڈو کھیلتے تھے ڈیوڑی میں جیل کی. جیل کے جب سب اچھا کی آواز, شام کو مغرب کے بعد سب اچھا کی آواز لگتی, لائٹیں آف ہوئی تھی, اس کے لیے ڈیوڑی کی لائٹ جلائی جاتی تھی. مطلب اتنا اندر جیل کے عملے کے ساتھ اس نے اثر و رسوخ رکھا ہوا تھا ان پر. اور سخت سردیوں میں جیل کی چھت پر تاش کھیلتے تھے. اس ریکارڈ پہ بات موجود. سپرنٹ جیل, ڈپٹی سپرنٹ جیل بھی اس کے ساتھ بیٹھتے تھے, اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. ایک اور, اچھا پورے جیل میں اگر ساری جیل کے حوالاتی قیدی عملہ جیل کے اندر بنا ہوا کھانا کھائے گا, اس کا کھانا گھر سے آتا تھا. اچھا ایک دفعہ کیا ہوا, ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک صوبائی وزیر بڑے نامور پیپلز پارٹی کے, ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے ایک 5 اسٹار ریسٹورنٹ سے, ہوٹل سے اس کے لیے کھانا لے کے آئے, اور باہر عملے کو پکڑا دیا, اس کھانا اس کو دے دو. ٹھیک ہے, کھانا اس تک نہیں پہنچا. ٹھیک ہے, جو اس نے درگت بنائی, اسسٹنٹ سپرنٹ جیل, چکی کے انچارج, مشقتیوں کی. اچھا پنجاب میں نا ایک لفظ ہے ٹوری قیدی. ٹوری کہتے ہیں چودھری, گبرو. جی وہاں ہے صاحب. ٹھیک ہے, اس قیدی کو, چودھری قیدی کو, سہولت کو کیا کہتے تھے؟ صاحب. صاحب. انہوں نے باہر یہ کہا کہ صاحب کا کھانا آ گیا, لیکن وہ بعد میں پتہ یہ لگا کہ اس کے ساتھی دوست جو حوالاتی قیدی تھے انہوں نے ہی کھایا تھا, کوئی غائب نہیں کیا تھا. جیل حکام پہ چڑھ گیا یہ راشن لے کے, وہ تم نے میرا کھانا وزیر صاحب دے گئے تھے, وہ وزیر صاحب نے انکوائری لگوا دی ان کی. اچھا, بڑا کچھ ہوا صرف کھانے کے اوپر. کھانے. یہ سارے معاملات جو ہے نا, مطلب لاہور میں نوجوان سٹوڈنٹ لیڈر جس طرح یہ تھا, سہولت مظہر طبی تھا. مظہر طبی کے بارے میں مشہور ہے, ہم نے کہا پروگرام میں کہ وہ ٹوری قیدی تھا, لیکن سہولت مرزا کراچی کی سینٹرل جیل میں, مچھ جیل میں, حیدرآباد جیل میں, ڈسٹرکٹ جیل حیدرآباد میں, ٹھیک ہے, ٹوری سے بڑا چودھری صاحب قیدی تھا. ہر فیسلٹی تھی اس کو. ایک دوسرا, آپ نے سوال شروع میں پوچھا تھا کہ یہ جیل سے باہر کیوں نہیں آتا تھا, اس کی 3 وجوہات. پہلی وجہ, اندر بیٹھ کے جو سہولیات میں اثر تھیں, جتنا بھتہ آتا تھا اندر بیٹھ کے, باہر آ کے اتنا نہیں ملنا تھا. جیل کے اندر بیٹھ کے بھی بتاؤں پتا تھا. کئی گروہ کام کرتے تھے اس کے, جو کہتے تھے کہ صاحب نے بھیجا ہے, سہولت مرزا صاحب نے بھیجا ہے. صاحب کے نام پہ بڑے بڑے ٹریڈر, ٹرانسپورٹر, سمگلر, منشیات فروش, اسلحے کے سمگلرز, ٹھیک ہے, وہ بھتہ دیتے تھے اس کے گروہ کو, اس کے نام کا, جیل میں بیٹھ کے لیتا تھا. ایک. دوسرا, جیل سے باہر اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا تھا. اس کے بارے میں اسپیشل رپورٹیں یہ تھیں اسپیشل برانچ کی کہ اگر یہ باہر آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. 2. اور تیسری بات, کچھ تنظیم کے ہی ساتھی اس کے مخالف تھے جو اس کو باہر آنے کی راہ میں رکاوٹ تھے. پیپلز پارٹی کے دور میں یا کسی اور ادوار میں
2-3 ادوار تھے ایسے جن 18 سال جیل کاٹی نا, ان میں اس کو تھوڑا سا سختی ہوئی تھی اس پہ, لیکن جیسے ہی جنرل مشرف کی گورنمنٹ آئی ہے ٹھیک ہے, اس پہ عنایات کی سہولیات کی بارش ہوئی مشرف دور میں. وہ کیوں مشرف دور میں مشرف صاحب کو فرزند کراچی کہتے تھے جی, وہ کہتے تھے کہ یہ یہاں کے ہیں, ہمارے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے سب سے پہلے مشرف نے کراچی میں ایم کیو ایم سے ہاتھ ملایا تھا. ایم کیو ایم کو مشرف کی جماعت کہتے تھے لوگ ابتدا میں, یہ سیاسی داستانیں ہیں. جی, جب انہوں نے جیل میں یہ دیکھا کہ یار اس کو کچھ تھوڑا سا لیوریج مل رہا ہے, تو شکایتیں بھی ہوتی تھی, ٹھیک, عملے کے خلاف کارروائی بھی ہو جاتی تھی. ایک وجہ اور بھی تھی, جیل کے اندر موجودگی کا خطرہ خدشہ اگر جیل سے ہو نا کسی کو, کہ جیل میں ہنگامہ آرائی کر سکتا ہے, کیوں کر سکتا ہے, جیل میں کو ہو جائے گا ہے, تو اس کو باہر نکالتے ہیں, سیکورٹی سخت کرتے ہیں. حیدرآباد کی جیل میں اس طرح کا تھا, الارم بھی بجے تھے, اس پہ الزام لگا تھا کہ اس نے جیل میں ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کی. لیکن کراچی میں اور مچھ میں تو وارم ویلکم تھا اس کا. اپنے دوست کے پیچھے پولیس اہلکار کو بھی اس نے قتل کیا, وہ جیل اہلکار کو, پولیس اہلکار کو, کس کو چھوڑا اس نے؟ میں نے کہا اس کی بہنیں اور وہ ملاقات کے لیے آئیں باہر, ان کو گھڑا رکھا 2 گھنٹے, تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیا, قتل کر دیا اس کو ساتھیوں سمیت. پھر ایک دوست کے پہ جو ہے نا پولیس نے پکڑ کے اس پہ چترول کی تھی, یہ وہاں تھانے پہ حملہ آور ہو گیا اور کانسٹیبل کو اغوا کر کے قتل کر دیا. لحاظ نہیں کرتا تھا, بد لحاظ تھا. ایک اور بات دلچسپی کی, پاکستان کی تاریخ کی واحد مثال گینگسٹرز میں جہاں قانون اور انصاف کا بول بالا ہوا جی, اور یہ جینونلی عدالت سے سزائے موت پا کر کافی سال زندہ رہا, لیکن تختہ دار پر لٹکا دیا گیا. یہ واحد مثال ہے پاکستان میں. اچھا, کہا جاتا ہے کہ بالکل جب اس کو پھانسی لے کے دینے کے لیے جا رہے تھے تو وہاں سے ہی اس کو واپس لے آئے, یہ کیا معاملہ؟ 3 دفعہ اس کی پھانسی ٹلی, اور اس نے کبھی وہم و گمان میں لایا نہیں, سوچا تک نہیں تھا کہ مجھے پھانسی ہو سکتی ہے. یہ کہتا تھا, اپنے زوم میں تھا نا کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. جب بھی اس کے دوست احباب ملنے جاتے تھے, خاص کر اس کی جو بیوی, لو میرج جس سے اس نے کی, نگت غالباً اس کا نام تھا, نازی کہتے تھے, جو نازی تھی نا, اس سے اس کا بڑا عشق چلا, بچپن کا عشق تھا, بچپن کا عشق. پروان بھی چڑھایا اس نے, اور آخر وقت صلح. اچھا, جب شادی اتنا مطمئن کیوں تھا کہ مجھے پھانسی نہیں ہوگی؟ ابھی بتاتا ہوں آپ کو. آپ اسے شادی کی ایک بات سن لیں, ذہن میں آ گیا بات. اس کی جب شادی ہوئی نا, اس نے خود کہا اپنے گفتگو میں, ایک میڈیا ہاؤس میں ایک گفتگو کی اس نے, اس جرنلسٹ کو اس نے کہا کہ میری جب شادی ہو رہی تھی تو میری وہ بچپن کی محبت تھی, میں اس سے شادی کر رہا تھا, تو میں نے کہا اسے جھوٹ نہیں بولتا, سچ بولنا ہے اس کو. انہوں نے کہا بی بی, میں ایک ایسے راستے کا راہ کا مسافر ہوں جس کی زندگی بہت تھوڑی اور آگے بند گلی ہے, اس راستے کے آگے گلی بند ہے, تو میری وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے, تو دیکھ لے, سوچ لے. اس نے کہا کہ میں نے بھی تیرے ساتھ جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا ہے, تو نہیں ہوگا تو میں بھی نہیں ہوں گی, لیکن جینا مرنا تیرے ساتھ ہے. اس نے شادی کی, سب کچھ ہو گیا, ٹھیک ہے, معاملہ چلتا رہا, بیٹا بھی ہوا ماشاءاللہ. زیادہ عرصہ بات پر پکڑا گیا تھا نا, 18 سال کی اس نے جو قید کاٹی, اس قید میں 3 بار اس کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہوئے, 3 بار باقاعدہ, اور تینوں بار وہ ٹل جاتی پھانسی. 12 مارچ جب اس کی شادی ہوئی, کیا یہ جیل سے باہر آ گیا تھا, اور اس کو پھر دوبارہ کیوں گرفتار کیا گیا؟ شادی تو جیل جانے سے پہلے ہوئی تھی, پہلے ہی ہوگی تھی شادی, 3-4 ماہ بعد پکڑا جاتا ہے نا, اسے پہلے نہیں پکڑا گیا. ایک بار ہی گرفتار ہوا, اس کے بعد یہ جیل میں ہی رہا. 12 مارچ 2015 اس کا ڈیتھ وارنٹ آ گیا, عدالت نے جاری کر دیا, طے ہو گیا. 2 دن پہلے یعنی 9 اور 10 کی درمیانی شب اچانک ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی. اس نے اس ویڈیو میں چشم کشا اور حیران کن انکشافات کیے. اس نے اپنے سارے واقعات کا اقرار جرم کیا
اور یہ کہا کہ میں نے ایم کیو ایم کی قیادت کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا. شاہد احمد کے 50 کروڑ روپے تاوان اور قتل سمیت میجر شاہنواز کا قتل, سب انسپیکٹر واجد شاہ کا قتل, سارے قتلوں کا اقرار کیا, سارے بھتوں کا اقرار کیا, اور بھتے کے ساتھ ساتھ قبضوں کا, سمگلنگ کا, منشیات کا, ہر چیز کا اقرار کر کے, ہاں ہوٹل کی حقیقت بتائی کہ میں بچپن میں جرم کا مسافر کیسے بنا, جرائم کی دنیا میں کیسے قدم رکھا, وہ کیا بتایا؟ سارا بتایا اس نے. یہی ہوٹل والی بات میں نے آپ کو بتائی. ٹھیک ہے. یہ جب 12 مارچ 2015 کو پھانسی ہونی تھی, ایک ویڈیو منظر عام پہ آ گئی جس میں اس نے ساری ڈیٹیل بتائی. ٹھیک ہے. اور ایم کیو ایم کی قیادت پر سنگین الزامات عائد کیے. ٹھیک ہے. وہ حقائق کتنے تھے اس میں, جھوٹ کتنا, ملغوبہ کتنا تھا, امیجز کتنی تھی, یہ بات کی بات. اس نے جب کچھ کہا تو عدالت نے یہ کہا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو ذہین تفتیشی ہوتے ہیں, پولیس والے ہوتے ہیں, ذہین افسران ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے لوگوں کو نا, جن کے ماضی کے تجربات بہت ہوتے ہیں, ان کو پھونک پھونک کر رکھتے ہیں, سنبھال کر رکھتے ہیں. ان کو مرنے نہیں دیتے, حادثہ نہیں ہونے دیتے, ان کو خودکشی نہیں کرنے دیتے. کیوں؟ ٹھیک ہے. کہ ان سے تو تاریخ مل جائے گی پوری کی پوری. اس نے یہ ویڈیو کیوں بنائی؟ کیا اس کو پچھتاوا تھا اس ہر؟ میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے بھی کچھ عناصر تھے. ٹھیک ہے. کچھ پردہ داری ہے, جنہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہاتھ ہتھوڑا کر لو, ویڈیو بنواؤ. ویڈیو بنائی, عدالت میں پیش ہوئی, اس کا فورینزک کرایا گیا, تصدیق ہوگی, اسی کا بیان ہے. یہ لیک کس نے کیا, کس نے بنوائی, یہ سب باتیں پس پردہ ہیں, پوشیدہ ہیں. ٹھیک ہے. عدالت میں یہ رپورٹ پیش ہوئی ویڈیو کے ساتھ وزارت داخلہ کی, اس کی پھانسی ٹل گئی. پھر اس کے بعد 12 مارچ کے بعد تاریخ اس کو 18 دن اور مل جاتے ہیں. 1 اپریل 2015 مقرر ہوئی. جی. کہ 1 اپریل 2015 کو اسے پھانسی دے دی جائے گی. ٹھیک ہے. اس نے 1 اپریل سے پہلے صدر کو معافی کی درخواست دے دی. صدر مملکت کو جیل حکام کی طرف سے خط موصول ہوا. اچھا خط کا بھی ایک واقعہ سناتا ہوں. خط موصول ہوا, اس نے کہا جی کہ یہ اپیل چلی گئی, جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوگا پھانسی نہیں ہو سکتی. 1 اپریل ٹل گئی. جیل کے جس ڈیتھ سیل میں یہ رہتا تھا, اس وقت دور تو خط و کتابت کے تھا نا, مراسلے, پوسٹ آفس, اس کے کمرے میں خطوط کے انبار لگے ہوتے تھے. اس کے ایک دوست نے مجھے بتایا, اور وہ کیا کہتا ہے سنیں. سولت بھائی, انہوں نے کہا سولت بھائی نے کمرے میں خطوط کے انبار کا ایک تکیہ بھی بنایا ہوا ہے. اچھا. خطوط کے انبار لگا کے اس پہ چادر رکھ لی, ٹاول ڈال دیا, ایک انبار بھی بنایا ہوا ہے, وہ تکیہ ہے. اس طرح خطوط آتے ہیں. یہ خط کس کی جانب سے آتے تھے اور اتنے؟ ہائے ہائے ہائے, سارے خطوط اپنی جگہ پہ, ایک خط بڑا کربناک ہے. وہ کون سا؟ اس کی جب 2 بار پھانسی ٹل گئی, تیسری بار ڈیٹ اناؤنس ہوئی, بتاتا ہوں کبھی, تو اس کی اس بچپن کی محبت جو تھی نا, اس کی بیگم نگہت نازی, اس کا خط آیا. وہ بڑا دردناک ہے, وہ میں نے پڑھا ہے. اس میں اس نے وہ باتیں لکھی کہ مجھے آپ کی بات درست ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے, جو آپ نے کہی تھی کہ میں جس راستے پر گامزن ہوں, جس راستے کا مسافر ہوں, وہ ایک بند گلی میں جا کے ختم ہوتا ہے اور میری زندگی تمام ہونے والی. تو اب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کیا یہ ہونے والا ہے. اس نے لکھا 12 مارچ کا حوالہ, اس نے لکھا 1 اپریل 2015 کا حوالہ, 2015 کی دونوں تاریخیں لکھی اس نے. اور تیسری تاریخ جو دی گئی وہ تھی 31 اپریل 2000, یعنی ایک ماہ پھر مل گیا. تیسری بار اپیل ریجیکٹ ہو کے آئی جی, تو عدالت نے پھر ایک نئی تاریخ دی. ڈیتھ وارنٹ کی ڈیٹ ہوتی ہے, وہ دی گئی 31 اپریل 2015. اور 31 اپریل 2015 کو اس وقت کے جو جیل سپرنٹ تھے, بڑی زبردست بات ہے, ان کا نام تھا انصاف زہری. بلوچ قبائل زہری قبیلے کے بہت نامور شخص تھے انصاف زہری. انہوں نے پہلے بھی بطور ڈپٹی سپرنٹ جیل سینٹرل جیل میں ایک پھانسی دی تھی گینگسٹر کو. ٹھیک ہے, میں اس کا نام بھول رہا ہوں اس وقت. اور دوسری پھانسی انہوں نے سولت مرزا کو دی. ٹلی بھی دو دفعہ ان کے دور میں, پھر
جب 31 اپریل آیا ہوں، تو صبح سے پھانسی دیا. جب پاؤں پھٹ رہی ہوتی نا نماز فجر کے بعد، نماز فجر کے فوری بعد انصاف زوری صاحب اس کی کال کوٹری ڈیتھ سیل میں داخل ہوتے ہیں. ان کے ایک ہاتھ میں رسی کا پھندا ہے، ٹھیک، اس کے ساتھ ایک چمڑا کا ایک ربن ہے چمڑے کا، اور تیسرے ہاتھ میں ایک کاغذ اور پینسل ہے کہ اپنی آخری وصیت لکھ دے. دیکھا وہ یہ یہاں تھوڑا سا نا کنفیوژن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سولت مرزا 30 اور 31 کی درمیانی شب ساری رات جاگتا رہا، درمیانی شب رات بھر جاگا، اور جب زہری صاحب انٹر ہوئے، انصاف زہری صاحب، ان کا نام انصاف تھا، بڑے اس میں بامسمہ، وہ انصاف صاحب داخل ہوئے تو کہتا ہے کہ انصاف صاحب کے بقول یہ کچھ بڑبڑا رہا تھا. تو میں نے غور سے دیکھا، کھڑا میں دیکھتا رہا، کچھ بولتے رہے سولت مرزا، اور کہتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت قرآن پاک پڑھ رہے تھے. جیل کے ایک عملے نے یہ کہا کہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا وہ، واللہ عالم کیا تھا. سولت مرزا یہ کہتے ہیں کہ بڑبڑا رہا تھا. کہتا مجھے دیکھتے، خیر سے آئے ہو، صبح صبح کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بھائی اٹھ جا، نماز پڑھ لے، تیرا آخری وقت آ گیا ہے، موت کا بلاوا ہے، یہ ہے تیرا ساز و سامان، یہ ہے تیرا وصیت نامے کا کاغذ، یہ لکھ دے. وصیت لکھی یا نہیں لکھی اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس دور میں پھانسیاں کس طرح ہوتی تھیں، اور آخری پھانسی پاکستان میں آخری پھانسی وہی ہے. پھانسی کیسے ہوتی تھی؟ میں نے سوچا کہ یہ چلے پھندا تو جلاد کھڑا ہوگا وہاں ڈال دے گا، یہ چمڑے کا ریپنگ جو ہے وہ کیوں کریں گے، کائی کے لیے؟ تو میں نے جیل حکام سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ گردن میں ڈالتے ہیں اور پھندا اس کے اوپر لگاتے ہیں. یہ انسانی حقوق کی جدید ٹیکنیک جو دی گئی ہے نا، ہیومن رائٹس کی حساب سے، وہ یہ دی گئی ہے کہ تاکہ گردن پہ نشان نہ آئے اور گردن کھنچ کے لمبی نہ ہو، اور شہ رگ جو ہے نا جب من کا ٹوٹتا ہے، شہ رگ ملتی ہے تو وہ چہرہ وہ بہت اونچا نہ چلا جائے، تو یہ کس دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھندا رکھا ہے گردن پہ نشان نہ جائے اور شہ رگ جو ہے وہ. تو یہ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا. انہوں نے کہا جی کہ خود چل کے گیا. بھٹو صاحب جو گئے تھے نا دنیا سے تو اسٹریچر پہ جایا گیا تھا، یہ خود چل کے گیا، وہی کراچی کی سینٹرل جیل، وہاں چل کے گیا، اور وہاں 5 افراد تھے. ٹھیک، ایک ڈاکٹر جس نے طبی موت کی تصدیق کرنی ہوتی ہے، ڈاکٹر نیچرل ڈیتھ پھانسی دی کہ نہیں، ٹل ڈیتھ، ہینگ ٹل ڈیتھ، جس نے سائن کرنے پروانہ موت پہ. پھر جلاد، جیل کے 2 عملے شادی. اصل میں یہ نماز جو پڑھائی جاتی ہے نا، یہ اس کے مقتدی بھی ہوتے ہیں. ایک نماز پڑھائے گا ان میں سے، پیش امام بھی ہوتا ہے اس کا مسجد کا، جیل کی، اور باقی نماز پڑھیں گے جنازہ اس کی. آپ کو پتا ہے کہ اس کی سولت مرزا کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ کئی گھنٹے تک ورثاء نے ریسیو کرنے سے انکار کر دیا. اس کی ماں، بہن، بھائی، عزیز و قریب، دوست احباب بڑی تعداد میں جیل کے باہر اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے احتجاج کیا، سڑک بلاک کر دی، نعرے بازی کی، لاش لینے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ ہمارے بھائی کو، ماں کو، باپ کو، جو بھی ساز کا، سب نے کہا کہ ہمارے بچے کو جو ہے بے گناہ مارا گیا. سراپا احتجاج بن گئے. لیکن ایک عدالتی پروسیس کے ذریعے ڈیتھ وارنٹ تھا، اس سے نان چیلنجیبل تھا، کہیں جا کے آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. بس اس کے جو ہے نا آخری ایام ایسے تھے کہ جو جیل کا بے تاج بادشاہ کہلاتا تھا، جیل پر 18 سال تک حکمرانی کی، اندر بیٹھ کر 5 اسٹار کے مزے لیتا رہا. اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ اسی کال کوٹری سے، جہاں تاش کھیلا کرتا تھا، جہاں کیرم اور لوڈو کھیلے کرتے تھے، جہاں رت جگہ ہوتے تھے، وہاں سے اسے لے جایا گیا پھانسی گھاٹ تک، اور تختہ دار پر لٹکا کر پھانسی دے کر ٹل ڈیتھ کا لفظ
لکھا گیا اور لاش اس کی 11 سے 12 گھنٹے بعد اس کے ورثا کے حوالے کی گئی۔ اچھا، میں ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایسا بھی سننے میں آیا کہ اس کا انڈین ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات تھے، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں یہ داستانیں جو ہے نا ہوں، یہ مختلف سامنے آتی رہتی ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو ہائپ جن کی کریٹ ہو جائے، اس حد تک بات مصدقہ پہنچی ہے مجھ تک ریسرچ کے بعد کہ سولت مرزا فہیم کمانڈو کی طرح بھارت کے ایجنسیوں کے اداروں کی تربیت میں رہا، ان کو مخبری کرتا رہا، ان کے لیے استعمال ہوا، ان کے پے رول پہ تھا، یہ بات کوئی تصدیق شدہ مصدقہ مجھ تک نہیں پہنچی، اور نہ کہیں بس سنی سنائی باتیں لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ زیب داستان ہے میرا خیال۔ بہت شکریہ نعیم مصطفیٰ صاحب آپ کے وقت کا۔